حج کا سفر آخرت کے سفر کے مشابہ ہے۔ حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، اہل خانہ کو، سب کو چھوڑ کے جاتا ہے، مال و دولت چھوڑ جاتا ہے، گھر بار چھوڑ جاتا ہے، اپنی دولت اور جائیداد کو چھوڑ کے جاتا ہے۔ جیسے ایک شخص انتقال کرتا ہے اور اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ بھی اپنا سب کچھ چھوڑ کر جاتا ہے، بالکل ایسے ہی حاجی بھی اپنا سب کچھ چھوڑ کر حج کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ پھر حاجی احرام کے کپڑے پہنتا ہے اور احرام کی دو چادریں کفن کے مشابہ ہیں۔ جیسے اس دنیا سے جانے والا ہر شخص، وہ امیر ہو، غریب ہو، شاہ ہو، گدا ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، کوئی بھی ہو، ایک ہی طرح کا لباس، کفن کا لباس پہن کر اس دنیا سے جاتا ہے۔ تمام حاجیوں نے بھی اسی طرح احرام کا لباس ایک ہی طرح کا پہنا ہوا ہوتا ہے۔ پھر جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو چاروں طرف سے ندائیں ہیں، صدائیں ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، اور پورے کے پورے ریلے اور مجمع ایک طرف بڑھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، سب جا رہے ہیں، گویا کہ یہ ایک طرح سے میدان قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور جب میدان عرفہ ہے، میدان عرفہ میں ہزاروں، لاکھوں سے بھی زیادہ لوگوں کا مجمع ہے، وہ مجمع ایک طرح سے میدان محشر کا منظر پیش کرتا ہے۔ پھر جمرات کی رمی ہے، وہاں پر کنکرے مارتے ہوئے جو بھیڑ ہے، جو ازدحام ہے، وہ بھیڑ بھاڑ ایک طرح سے قیامت کی نفسا نفسی کی نظیر ہے۔ غرض یہ کہ حج، سفر حج شروع سے لے کے آخر تک آخرت ہی کے سفر کے مشابہ ہے۔